خطرناک گیس کا اخراج اور نہ تھمنے والی بدبو۔ لاہور میں محمود بوٹی کا 14 ملین ٹن کوڑے کا پہاڑ مٹی میں کیسے دبایا گیا؟ آئیے تفصیلات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ ناظرین، آج سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کے مضافات میں رنگ روڈ پر سفر کرتے ہوئے ایک مقام ایسا آتا تھا جہاں دور سے ہی سخت قسم کی بدبو بتا دیتی تھی کہ آپ محمود بوٹی کے علاقے سے گزر رہے ہیں۔ یہ بدبو محمود بوٹی میں واقع اس لینڈ فل سائٹ سے اٹھتی تھی جہاں کوڑے کا پہاڑ لگ بھگ 80 فٹ اونچا ہوا چاہتا تھا۔ سالہ سال سے لاہور شہر میں اکٹھا ہونے والا ملین ٹن کوڑے کا یہ ڈھیر تقریباً 41 ایکڑ رقبے پر پھیل چکا تھا۔ لیکن یہ بدصورتی اور بدبو کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں تھی۔ بڑا مسئلہ وہ خطرناک گیس تھی جو اس میں سے خارج ہو رہی تھی اور جس کی بدبو نہیں ہوتی، یعنی میتھین گیس۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے مقابلے میں میتھین میں کئی گنا زیادہ موسمیاتی تبدیلی کا سبب بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر میتھین اور کاربن ڈائی آکسائیڈ دونوں فضا میں 20 برس تک رہتی ہے تو میتھین کرۂ ارض کو گرم کرنے کی 80% زیادہ صلاحیت رکھتی ہے۔ فضا میں آتے ساتھ ہی اس گیس کے مالیکیولز فوری طور پر اپنے اندر حدت کو قید کر لیتے ہیں، اگرچہ فضا میں اس کی زندگی کاربن ڈائی آکسائیڈ کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ تاہم جتنے برس یہ رہتی ہے، یہ کرۂ ارض کو گرم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ مختلف قسم کی سیٹلائٹ کی مدد سے سن 2021 میں اس کے بعد کے کئی سالوں تک فضا میں میتھین گیس کے بادل دیکھے گئے۔ خاص طور پر ایک ایسا بادل محمود بوٹی فل سائٹ پر اس کے قریب واقع لکھو ڈمپ سائٹ کے اوپر دیکھا گیا۔ BBC رپورٹ کے مطابق لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بابر صاحب دین نے بتایا کہ جریدے بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 2021 میں اس لینڈ فل سائٹ کے اوپر ایک میتھین کا ببل دیکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق دیکھے جانے والی میتھین کے اس بادل کے حجم کو لگ بھگ 126 میٹرک ٹن فی گھنٹہ ریکارڈ کیا گیا۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق سن 2021 میں پاکستان دنیا کا 7واں بڑا میتھین کا اخراج کرنے والا ملک بن چکا تھا۔ صرف میتھین کے ذریعے فضا ہی کو نہیں، محمود بوٹی ڈمپ سائٹ یہاں لیچٹ کی صورت میں زیر زمین پانی کو بھی آلودہ اور پینے کے لیے ناقابل استعمال بنا رہی تھی۔ سالہ سال تک لاکھوں ٹن کوڑے کا یہ ڈھیر ایک جگہ پڑے رہنے سے جراثیموں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ جراثیموں کو بارش کے پانی اور موزوں درجہ حرارت کی مدد سے لیچنٹ بنانے کا سازگار ماحول ملتا تھا۔ LWMC کے CEO بابر صاحب نے بتایا کہ پھر بارش کے پانی کی مدد سے یہ لیچنٹ نیچے جا کر زیر زمین پانی کو بھی آلودہ کرتا ہے۔ تاہم گزشتہ چند ماہ سے بتدریج نظروں سے اوجھل ہوتے ہوئے محمود بوٹی ڈمپ سائٹ کا 14 ملین ٹن کوڑا اب نظروں سے مکمل طور پر اوجھل ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے گزرتے ہوئے بدبو بھی نہیں اٹھتی، اس کی جگہ ایک پہاڑ نظر آتا ہے۔ آخر کوڑے کا پہاڑ کہاں چلا گیا؟ پنجاب حکومت اور خاص طور پر لاہور شہری اس کی فضا کو صاف رکھنے کی ذمہ داریوں کے لیے ایک درد سر بن چکا تھا۔ سن 2016 میں محمود بوٹی لینڈ فل سائٹ کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن اب بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس قدر زیادہ کوڑے کو کیا کیا جائے۔ لاہور کی فضا میں نکلنے والی یہ میتھین گیس مقامی طور پر علاقے کے درجہ حرارت میں فوری تبدیلی کے ذریعے اس علاقے کا موسم تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں بدترین فضائی آلودگی یعنی اسموگ کے موسم میں رنگ روڈ کے قریب واقع اس علاقے میں اسموگ کی شدت بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آئی۔ پاکستان نے دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر موسمیاتی تبدیلی پر اقوام متحدہ کی 26ویں کانفرنس یعنی COP 26 میں اس بات کا عزم کر رکھا ہے کہ وہ سن 2030 تک میتھین کے انسانی ذرائع سے اخراج کی شرح کو 30% تک نیچے لے آئے گی۔ میتھین کے دو بڑے انسانی ذرائع لائیو اسٹاک یعنی جانوروں کا فضلہ اور لینڈ فل سائٹس ہیں۔ محمود بوٹی سائٹ سے میتھین کے اخراج کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے کئی حربے آزمائے، تاہم زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کی بڑی وجہ اسے کسی بھی منصوبے پر آنے والے اخراجات تھے۔ حال ہی میں LWMC کے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مل کر ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا جس میں محمود بوٹی لینڈ فل سائٹ کی بحالی کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اس منصوبے کی ابتدائی مراحل کے کام کے نتیجے میں یہاں موجود 14 ملین ٹن کوڑا مٹی تلے دب چکا ہے۔ اس منصوبے پر کام پرائیویٹ کمپنیاں کر رہی ہیں جسے رواں برس اگست تک مکمل کیا جانا ہے اور اس پر تقریباً 1400 ملین روپے خرچ آنے کا تخمینہ بھی ظاہر ہوا ہے۔
اب بات کرتے ہیں حکومت اس منصوبے کے لیے پیسے کہاں سے لائے گی۔ BBC سے بات کرتے ہوئے MWC کے OC بابر صاحب نے بتایا کہ اس لینڈ فل سائٹس کو گیس کے بجائے کم کرنے کی قریبی صنعتوں کو بیچا جائے گا۔ ساتھ ہی اس کے 11 ایکڑ رقبے پر ایک سولر پارک بنایا جائے گا جو تقریباً 5 میگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت رکھے گا۔ باقی 30 ایکڑ پر اربن فارسٹ اگایا جائے گا۔ محمود بوٹی سائٹ پر کام لیونگ اور گریڈنگ کا کام کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے۔ یہاں سے ڈرلنگ کر کے لیچنڈ بھی نکالا گیا ہے۔ سائٹ پر گیس کے وینٹس کے لیے اخراج کے طور پر پائپ بھی نصب کیے گئے ہیں۔ ان وینٹس میں سے میتھین اب بادل کی صورت میں نکلنے کے بجائے تھوڑی تھوڑی کر کے خارج ہو رہی ہے۔ بابر صاحب دین نے بتایا اس حوالے سے سروے کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے کتنی فیصد گیس مل سکتی ہے، اس کے بعد اسے یہاں سے نکلنے کا کام شروع ہوگا۔ مزید بتایا کہ اگر زیادہ مقدار میں گیس ہوئی تو اسے قریبی صنعتوں کو سپلائی کیا جائے گا اور اگر کم ہوئی تو اسے جلا کر ضائع کیا جائے گا۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اتنے برس پہلے یہ کام کیوں نہیں کر پائی؟ اگر حکومت اس پر آنے والے اخراجات سے پریشان تھی تو اب حکومت اتنی بڑی رقم اس پر خرچ کرنے کے لیے کہاں سے لائے گی؟ CEO LWMC بابر صاحب نے بتایا کہ اس منصوبے کی اچھی بات یہ ہے کہ اس پر حکومت کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس پر تمام تر اخراجات نجی کمپنیاں کر رہی ہیں اور ان کمپنیوں کو ادائیگی کاربن کریڈٹس کے ذریعے کی جائے گی۔ یہ کاربن کریڈٹس کیا ہوتے ہیں؟ کاربن کریڈٹس کو دوسرے الفاظ میں گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں مصدقہ کمی بھی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی کمپنی، شخص یا کوئی ادارہ ایسا پروجیکٹ اختیار کرتا ہے جس سے گرین ہاؤس گیس ختم ہو تو اسے وہ کاربن کریڈٹس میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک میٹرک ٹن گرین ہاؤس گیس ختم ہونے یا کم ہونے پر ایک کاربن کریڈٹ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کمپنی یہ کاربن کریڈٹس کاربن مارکیٹ میں فروخت کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کاربن کریڈٹس کمپنیاں وہ کاربن خرید لیتی ہیں جو خود اپنی ایمیشنز یا کاربن کی اخراج کو کم کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ یوں وہ ایک طرح سے ایسے پروجیکٹس کو فنڈ کر رہی ہوتی ہیں جو کاربن کے اخراج کو کم کر رہے ہیں۔ اس طرح ان کی طرف سے کیے جانے والا اخراج ختم ہونے والے کاربن یا گرین ہاؤس گیسز کے بیلنس کے لیے کافی رہتا ہے۔ کاربن مارکیٹس دو قسم کی ہوتی ہیں، جس میں سے ایک وہ جسے حکومتیں کنٹرول کرتی ہیں، دوسری رضاکارانہ کام کرتی ہیں۔ کاربن کریڈٹس کی قدر کیا ہوگی؟ اس کا اندازہ پروجیکٹ کی کوالٹی اور کاربن مارکیٹ پر منحصر ہوتا ہے۔ لینڈ فل سائٹس کی بحالی سے حکومت کو کتنا پیسہ مل سکتا ہے؟ ناظرین، جن گرین ہاؤس گیسز کو ختم کرنے پر کاربن کریڈٹس ملتے ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں، یعنی ان میں کوڑے کی مینجمنٹ یا ویسٹ مینجمنٹ کے ذریعے ایمیشنز میں کمی لانا، ویسٹ ٹو انرجی ٹیکنالوجی کے ذریعے ایمیشنز کو ختم کرنا، رینیویبل انرجی کا یا پھر قدرتی طریقے سے کاربن ایمیشنز کو کم کرنا ہوتا ہے۔ ان پروجیکٹس کی افادیت کو تھرڈ پارٹی کے ذریعے انتہائی سخت پیمانوں پر پہلے تصدیق کیا جاتا ہے کہ واقعی گرین ہاؤس گیس کو ختم کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کتنا فائدہ مند ہے، یعنی وہ کتنی مقدار میں کاربن ایمیشنز کو کم کر سکتا ہے۔ اسی پر اس کی قدر کا تعین بھی کیا جاتا ہے۔ CEO LWM بابر صاحب دین نے بتایا کہ عام طور پر کاربن مارکیٹ میں یہ کاربن کریڈٹ پروجیکٹ کی کوالٹی کو دیکھتے ہوئے $5 سے لے کر $50 تک بن سکتا ہے۔ ہمارا ویسٹ مینجمنٹ کا پروجیکٹ، ہمیں اس کی امید ہے کہ ایک کاربن کریڈٹ کوئی $18 سے $20 کے درمیان بیچ سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک تفصیلی فیزیبلٹی اسٹڈی کی جا رہی ہے جو 3 ماہ میں مکمل ہو جائے گی، تاہم انہیں امید ہے کہ وہ 1 سال میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیں گے۔ 1 سال میں یہ پروجیکٹ کے ذریعے کاربن کریڈٹس کے ذریعے 5 لاکھ سے 1 ملین امریکی ڈالر تک کما پائیں گے۔ محمود بوٹی لینڈ فل سائٹس کی بحالی مکمل ہونے پر یہاں لگنے والے سولر پارک سے نکلنے والی گیس کی کمائی کے علاوہ ہوگی، جس کا حصہ لاہور کو صاف رکھنے کی ذمہ دار کمپنیاں LWMC کو دیا جائے گا۔ تو کیا میتھین کے اخراج کا مسئلہ حل ہو گیا؟ میتھین کے اخراج کا ایک بڑا ذریعہ جانوروں کا فضلہ ہے، تاہم لینڈ فل سائٹس کی غیر موزوں مینجمنٹ کا بھی میتھین کے اخراج میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ حکومت محمود بوٹی کی بحالی کے اس پروجیکٹ کو پوری طرح مکمل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، اور اگر وہ اس مینجمنٹ کو کامیابی کے ساتھ حل کرتی ہے تو محمود بوٹی وہ واحد لینڈ فل سائٹس ہوگی جہاں لاکھوں ٹن کوڑا موجود تھا۔ محمود بوٹی سائٹ کے بند ہونے کے بعد لاہور کا زیادہ تر کوڑا پاس ہی واقع لکھو ڈیر لینڈ فل سائٹس پر لیا جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر یہاں لگ بھگ 5000 ٹن کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ یہاں بھی کئی ملین ٹن کوڑا جمع ہو چکا ہے اور یہ بھی کئی ایکڑ تک پھیلا ہوا ہے۔ لکھو ڈیر بھی میتھین کے اخراج کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح بہت بڑے لینڈ فل
पंजाब के दीगर शहरों के बाहर भी मौजूद हैं। LWMCOC के CEO बाबर साहब ने BBC को बताया कि लखुडेरा लैंडफिल साइट्स को इस तर्ज पर बहाली का भी एक मंसूबा है। इसकी फेजिबिलिटी के लिए जर्मन हुकूमत ने फंड भी दिया है और इस पर काम हो रहा है। यहाँ से भी गैस निकाल कर इंडस्ट्रीज को फराहम की जाएगी। मुस्तकबिल में इस पर भी महमूद बूटी का तर्ज कार्बन फॉरेस्ट और सोलर पार्क कायम किया जाएगा। इनका कहना था कि पहले इस तरह की लैंडफिल साइट्स को खत्म करना मसला था, क्योंकि इससे अखराजात बहुत ज्यादा आते थे। ताहम उन्हें उम्मीद है कि कार्बन क्रेडिट्स के आने से ये मसला हल हो जाएगा और इस तर्ज के मंसूबे दीगर मकामात पर भी किए जा रहे हैं। तो नाजरीन, आप क्या समझते हैं, निजी इंडस्ट्रीज की जानिब से उठाए जाने वाला ये कदम कहां तक फायदेमंद साबित हो सकता है? अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।